کہ لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو بالکل ویسے ہی صاف کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے، نگل لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات جو ارشاد فرمائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ چیز سکھائی گئی کہ آپ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیے من شر حاسد اذا حسد۔ جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرنے پر آ جائے تو اس کے اس حسد سے، اس کی اس جلن سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے کہ اللہ ہمیں حاسدین اور حسد کرنے والوں، جلنے والوں کے شر سے اور ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی، اور آپ علیہ السلام نے جو سوشل تعلیمات، معاشرتی رہنمائیاں جو اپنی امت کی ہیں، ان میں خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی لا تحاسدوا، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے جلن اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کرو، ولا تباغضوا، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ کپٹ جو ایک دشمنی اور ایک جلن کی ایک آگ دل میں اور بندہ دماغ میں کسی کے تعلق سے بٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی تو اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مرتا رہتا ہے، اور دوسرے پر اللہ نے جو نعمت کی ہے اس کے خاتمے کی تمنا کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلن اور حسد اور بغض اور عداوت اور اس دشمنی کی آگ میں بندہ اتنا جل جاتا ہے، اتنا بھن جاتا ہے کہ وہ کوئی عملی اقدام کرنے پر آ جاتا ہے کہ سامنے والے کو جانی مالی عزت و آبرو کا کوئی ایسا نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتا جس نقصان کو پہنچانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگوں نہ تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور جلن رکھو، نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی رکھو، نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، آپس میں رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھو، ان کو توڑو نہیں۔ اور فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور یہ جلن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ کسی مومن کے دل میں یہ نہیں آ سکتی، یعنی کوئی شخص مومن بھی ہو اور کسی دوسرے سے حسد بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور حسد یہ دونوں، ایمان اور حسد یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کسی شخص کے اندر حسد ہے تو اس کا مطلب وہ پکا مومن نہیں، اور اگر کسی شخص کے اندر حسد نہیں ہے تو وہ پکا مومن ہے۔ تو یہ ایسی خطرناک، ایسی گندی بیماری ہے کہ روز اول ہی سے یہ انسانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ جس کا وجود ہوا کائنات میں، جس گناہ کا، وہ حسد ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما کر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے آدم کے لیے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ اس شیطان نے، اس ابلیس نے آدم علیہ السلام سے یہ حسد ہی کیا تھا کہ یہ مقام جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرا دیا، میں اللہ کی اتنے دنوں سے عبادت کر رہا ہوں، یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اور یہ نعمت جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دی، یہ نعمت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ اس نعمت کا حقدار تو میں تھا۔ اللہ مجھے یہ نعمت سے نوازتا اور فرشتوں کو میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہتا۔ یہ حسد کی بیماری شیطان کے اندر اس وقت آئی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما کر اور ان کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ تو آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے، کہ حسد میں آ کر ہی شیطان نے
سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، متکبرانہ انداز میں اس نے یہ کہا کہ میں اس شخص سے، اس آدم سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ کی فطرت ہے کہ وہ بلندی پر اٹھتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کی فطرت ہے کہ وہ نیچے کو آتی ہے، تو آدم میرے نیچے رہیں، میں بلند رہوں، میں بلندی کا حقدار ہوں۔ یہ نعمت جو آپ نے آدم کو دے دی، فرشتوں نے سجدہ کرا دیا اور اس کو آپ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کا فیصلہ کر لیا، اس نعمت کا تو حقدار میں ہوں۔ یہ وہ حسد اور یہ وہ جلن کی کیفیت تھی، یہ بیماری تھی کہ جو ابلیس اور شیطان کو لے ڈوبی۔ اور اس کے بعد یہی وہ گناہ تھا جو روئے زمین پر سب سے پہلے ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، تو آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے، مشہور واقعہ ہے قابیل اور حابیل کا، کہ قابیل نے بھی قربانی دی اپنی کسی بات کو لے کر، حابیل نے بھی قربانی دی۔ حابیل کی قربانی اللہ کی طرف سے قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے جو حسد کیا، جلن، کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، یہ نعمت قبولیت کی اس کو کیوں عطا کر دی گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، بس وہ حسد میں اور جلن میں اتنا آپے سے باہر ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا۔ تو یہ ایسی سنگین بیماری ہے، ایسی گھناؤنی بیماری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر گویا کہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو حسین بنایا ہے، کسی کو کم حسین بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو درمیانی طبقے کا بنایا، کسی کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، کسی کو کم علم عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو لکھنے کی قلم کی صلاحیت دی، کسی کو نہیں دی۔ مختلف نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مختلف بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کوئی شخص اگر حسد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس تقسیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان جو دینی اور دنیاوی نعمتوں کو تقسیم کیا ہے، گویا یہ بندہ اپنے رب کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو یہ نعمت اپنے فلاں بندے کو نہیں بلکہ مجھے دینی چاہیے تھی۔ یہی وہ حسد کی گندی اور گھناؤنی بیماری ہے کہ ایک بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے رب کے فیصلے پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے، اور پھر وہ جلن اور اندر سے دشمنی میں ایسا بھونتا ہے اور ایسا اندر سے کڑن محسوس کرتا ہے کہ پھر وہ بالکل ایسی آگ میں جلتا رہتا ہے کہ پھر وہ کوئی عملی اقدام پر آ جاتا ہے تو سامنے والے کو قتل کر دے، اس کی عزت اچھال دے، اس کے اوپر خدا نہ خواستہ آج کے زمانے اور رواج کے مطابق اس کے اوپر کسی سے جادو کروا دے، کوئی ایسا نقصان اس کو پہنچا دے جس کو شریعت قطعاً پسند نہیں کرتی۔ تو یہ ایسی گھناؤنی اور گندی بیماری ہے۔ اس بیماری سے ہر انسان کو بچنا ہے، مجھے بھی بچنا ہے، آپ کو بھی بچنا ہے، سماج کے ہر شخص کے اندر اس پیغام کو پھیلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کیا نعمت دے گا، کس کو نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے فیصلوں سے بخوبی واقف ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے بندے کی حکمت اور مصلحات اور ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے تعلق سے کسی نعمت کو دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب کسی بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت پر ہمیں جلنے کا اور ہمیں اپنے اندر کڑن پیدا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور یہی وہ حسد گندی بیماری ہے جس کے نتیجے میں آج جو سماج میں، گھروں میں جو ایک پھوٹ ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، تو بھائی کے جھگڑے ہیں، تو بھابھی دیور کے جھگڑے ہیں، نند بھابھی کے جھگڑے ہیں، اور مختلف فیملی کے اندر پائے جانے والے ایشوز اور جھگڑے زیادہ تر اسی جلن کی وجہ سے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس کپڑے اچھے کیوں ہیں، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے ملنے جلنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ اس قسم کی بیماریوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، اندر ہی اندر جلن اور کڑن محسوس کرنے لگتا ہے، پھر وہ چکر لگانے لگتا ہے کسی بابا کے پاس، کسی مولانا کے پاس، کسی پنڈت کے پاس، کسی تانترک کے پاس، اور جا کر کے پھر کوئی جادو اور کوئی ٹونا
اور کوئی تعویذ اور اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں پر انسان اتر آتا ہے جو انسانیت کے مقام سے بہت پرے اور دور کی چیزیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہماری ماں ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے، اللہ ہمارا ایک ہے، دین ہمارا پورا ایک دم فل لائٹ آف دا ہسٹری ریکارڈڈ موجود ہے۔ ہم اپنے اس دین پر، اس دین کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزارتے چلے جائیں، نہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، نہ کپٹ ہو، نہ بغض ہو، نہ دشمنی ہو، اور نہ ہی ہم کسی سے حسد کریں، بلکہ صاف دل کے ساتھ، صاف دماغ کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا ہم شروع کریں، تب انشاءاللہ ہمارا سماج، ہمارا فیملی سسٹم اور ہمارے آپسی تعلقات اور ملنے جلنے والے لوگ سب کے سب اس خوشحال معاشرے میں، خوشحال سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی اپنی منزل مقصود تک رواں دواں ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔